ایک درسگاہ اور دانشگاہ نہیں بلکہ علم و ادب، تحقیق و تصنیف، کردار سازی اور انسانی زندگیوں کو اخلاقی اقدار سے آشنا کرنے کا ایک تربیتی مرکز بھی ہے، جس کی مختلف النوع خدمات اور علمی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس ادارے کی بنیادوں میں شیخ المشائخ علامہ سید علی حسین اشرفی کشوشوی، صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی، مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی، سید العلماء مفتی سید آل مصطفیٰ قادری مارہروی، احسن العلماء علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہم الرحمہ اور دیگر علماء اور مشائخ اہل سنت کی دعاؤں اور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ کے اخلاص اللہیت کا پتھر لگا ہوا ہے۔ اس لیے بارہا مخالف عادیوں کی زد پر آنے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم اور اس کی تائید و نصرت سے مصباح العلوم کی روشنی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زبان حال سے اعلان کر رہا ہے، یہ مہر تابان سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ حضور حافظ ملت الرحمہ کی دستگاہ علم نے بڑے بافیض رجال کار پیدا کیے، جو بین الاقوامی سطح پر فروغ دین کے مختلف میدانوں میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ حضرت ابو الفیض کے فیضان علم اور جذبہ اخلاص کا ثمرہ ہے۔ علم و ادب اور فکر و دانش کی وہ کون سی شاخ ہے جس پر اس چمن کا فیض یافتہ طوطی نہ بولتا ہو؟ جامعہ اشرفیہ کے باکمال اساتذہ اور طلباء کے دلوں میں ہر دور میں خدمت علم دین اور ارشاد مذہب اہل سنت کا جذبہ موجزن رہا ہے۔ علم کی تحقیق اور دین کی خدمت ہمیشہ ان کا مشن رہا۔ وہ انفرادی یا اجتماعی طریقے پر اپنی بساط پر اس کو آگے لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں یہاں صاحب قلم اور صاحب زبان اساتذہ اور باذوق طلباء موجود رہے ہیں، اور تحریر و تقریر کا غلغلہ بلند رہا، شعر و ادب کی بزمیں منعقد ہوتی رہیں، خطابت کا شوق پروان چڑھتا رہا، اور تعلیم و تدریس کا ہنگامہ برپا رہا۔ یہاں کا تعلیمی ماحول اور علمی و تحقیقی سرگرمیاں اپنا آوازہ بلند کرتی رہیں، اور جامعہ نیک نام ہوتا رہا۔ حضور حافظ ملت الرحمہ کے وصال کے بعد ان کے فرزند و مخلص جانشین عزیز ملت حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ عزیزی دامت ظل العالی سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ نے شبانہ روز محنت شاقہ اور مخلصانہ جد و جہد سے نہ صرف اس چمن کی حفاظت فرمائی بلکہ مختلف نوع شعبوں کا اضافہ فرمایا۔ ان میں مجلس شرعی، مجلس برکات اور مجلس فقہی کا قیام زیادہ قابل ذکر ہے، اور آج جامعہ اشرفیہ علم دنیا میں ایک معتبر تعلیمی و تدریسی اور علمی و تحقیقی ادارے کی حیثیت سے متعارف ہے۔ اشرفیہ کے اساتذہ اور انتظامیہ نے طلباء کو ایک شفاف اور آزاد علمی ماحول دیا، اور کھلی فضاؤں میں آزاد بڑھنے کی آزادی دی، اڑان بھرنے کی آزادی دی، تحریر و قلم کا شعور بخشا، انہیں زبان و بیان کی نزاکتوں سے آگاہ کیا، اور منظم کوششوں کا مزاج عطا کیا۔ انہی اجتماعی کوششوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جامعہ میں ہر سال درجہ ثانویہ کے طلباء کی جانب سے یوم مفتی اعظم کی تقریب بہت منظم، شاندار اور اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس موقع پر طلبہ مدارس کے درمیان تحریری و تقریری مقابلہ کرانے کے ساتھ کسی اہم دینی و عصری موضوع پر توسیعی خطاب کے لیے کسی دیدہ ور عالم دین یا دانشور کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ادھر تقریباً 20 سالوں سے عصری تقاضوں کے مطابق کوئی کتاب بھی نئی ترتیب و تحقیق اور تفصیل و تخریج کے ساتھ منظر عام پہ لائی جاتی ہے۔ ماضی کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے امسال کے درجہ ثانویہ کی جانب سے سب چھپنے والی کتابوں پر مختصراً روشنی ڈالتا ہوں۔ امسال درجہ ثانویہ کی جانب سے 3 اہم اور نادر کتابوں کی اشاعت ہو رہی ہے۔ نمبر 1، الدر المنظوم فی اسانید بحر العلوم۔ اسلامی علوم و فنون کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک تواتر علمی اور تسلسل اسناد کی علمی و روحانی روایت ہے، جس کے ذریعے علوم و معارف کا فیضان نسل در نسل منتقل ہوتا آیا۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسلامی علوم کو بقا، استناد اور اعتبار فراہم کیا۔ یہ کتاب بھی اس علمی روایت و تسلسل کا روشن نمونہ ہے جس میں تمام علوم اسلامیہ متداولہ اور ان کی امہات الکتب کی اسانید شامل ہیں۔ اس کے مؤلف مفتی عتیق فرنگی محلی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی کی اسانید کو جمع کیا ہے، جن کا تعلق مختلف علوم و فنون جیسے حدیث، شروع حدیث، تفسیر، تصوف، تاریخ، بلاغت و بیان وغیرہ
اسلامی علوم و فنون سے ہے۔ عمومی طور پر بر صغیر ہند و پاک میں درس نظامی کے طلباء اور علماء کی اسانید حدیث تفسیر فقہ بیڈروم ہی کی تک پہنچتی ہیں، پھر آگے کا تسلسل بیڈروم کے واسطے سے ہوتا ہے۔ کتاب میں 40 کتب حدیث، 27 کتب تفسیر، مسلسلات اور سلاسل تصوف کی سندیں مذکور ہیں۔ یہ کتاب اب تک مخطوطے کی شکل میں تھی اور اشاعت کے منتظر تھی۔ بحمدہ تعالی طلبہ جماعت ثابیہ نے اس کی تحقیق و تدوین اور طباعت و ارشاد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ کتاب تحشیہ اور تعلیق کے ساتھ زیرت طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئے گی۔ دوسری کتاب النور والبہا فی اسانید الحدیث و سلاسل الاولیاء، یہ کتاب بھی پہلی کتاب کی نوعیت ہی کی ہے۔ اس کے مصنف عارف باللہ سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی علیہ رحمہ ہیں۔ اس کتاب میں حضرت نے قرآن کریم سے حیثیتہ مصافحات و مسلسلات، حرز یمانی، دلائل الخیرات اور دیگر علوم و فنون کی حاصل شدہ اعجازات کے ساتھ ساتھ 13 سلاسل طریقت کی تفصیلی اسانید درج فرمائی ہیں۔ ہمارے دیار میں اس کتاب کا ترجمہ تو شائع ہوا، لیکن اصل کتاب اب تک مخطوطے کی شکل میں تھی۔ انشاءاللہ العزیز الدر المنظوم کے ساتھ اس کتاب کی بھی اشاعت ہوگی۔ تیسری کتاب ظفر الامانی فی شرح مختصر الجرجانی، یہ اصول حدیث کی ایک مارکہ آرا کتاب ہے جو اس فن میں میر سید شریف جرجانی کی معروف اور مستند متن مختصر الجرجانی فی مصطلح الحدیث کی شرح ہے۔ اس کے مصنف فخر المتاخرین ابو الحسنات علامہ عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی ہیں، جن کی عبقریت اہل علم کے یہاں مسلم ہے۔ اس شرح میں اصول حدیث کے دقیق مباحث کو نہایت مضبوط استدلال، نفیس تحقیق اور مدلل علمی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا محقق نسخہ اب تک ہمارے یہاں سے شائع نہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہ کتاب بھی بہت جلد تحقیق و تعلیق کے ساتھ طبع ہو کر منظر عام پر آئے گی۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ اس چمن کو موسم خزاں کی باد سموم سے محفوظ رکھے اور اس کے علمی و تعلیمی فیضان کو عام و تام فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔